أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ توحید میرا اصل راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی توحید پہ بلاتا ہوں، انا، میں بھی توحید پر ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ سارے توحید پہ قائم ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، جتنے بھی نبی آپ سے پہلے آئے وہ سارے مرد تھے، نوحا الیہم، ہم نے ان سب کی طرف وحی کی، من اہل القریٰ، وہ بستی کے لوگ تھے، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمینوں میں نہیں چلتے، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلی امتوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک فرمایا، ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر سب سے ہی پیارا ہے، للذین اتقوا، ایسے انسانوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 108 اور 109، پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف۔ ہذہ سبیلی، توحید میرا راستہ ہے، میری دن رات گھنٹے منٹ سیکنڈ 24 گھنٹے کی زندگی توحید پر ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں سوتا ہوں تو اللہ کو ایک مان کے، اٹھتا ہوں تو اللہ کو ایک مان کے، میں چلتا ہوں اللہ کو ایک مان کے، میں دنیا کی کمالات پہ دیکھتا ہوں لیکن میرا راستہ ان کی طرف نہیں مرغوب ہوتا۔ ہذہ سبیلی، میرا راستہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، اور میرا اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، میں اللہ کے ایک ہونے پہ قائم ہوں، اور اس کے بعد علی بصیرۃ، میرے پاس اس کے دلائل بھی ہیں، اس کے دلائل بھی ہیں، جیسے کسی نے کہا تھا نا، ایک بکری جب مینگنیاں کرتی ہے تو آپ اس کے پاس سے گزر کے کہہ دیں گے یہاں سے بکری چل کر گئی ہے، اور ایک بڑا جانور جب گوبر پھینکتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ جانور یہاں سے گوبر پھینک کے گیا ہے، آپ کو اس کی ایک مینگنی دیکھ کر پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بکری ہے، کیا ہے؟ بکری ہے، اور گوبر دیکھ کر پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ بڑا جانور ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نشانیاں دیکھ کر آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ پہچان لیتے ہیں۔ فالارض ذات الفجاج والسماء ذات الابراج، زمین پہ کتنے کتنے اللہ کے علم اور نشانیاں ہیں، اور آسمانوں پر اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں روزانہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کتنا جاہل بندہ ہے جو بکری کی مینگنی دیکھ کر تو پہچانتا ہے کہ یہ بکری ہے، اور اتنے بڑے اللہ کی اس تمام طاقت کو دیکھ کر وہ آج تک نہیں پہچان سکا کہ اللہ کون ہے۔ پھر بھی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو کچھ کر بھی نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ بھائی انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے اللہ اس کو طاقت نہ دے، اس کو ہمت نہ دے، اس کو کمال نہ دے، اور یہ سب سے بڑی جہالت آج کے دور میں آتی ہے کہ ہم ہر چیز کو پہچاننے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹے چھوٹے جانور، پرندے درندے، ان کی پہچان پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کی پہچان کے لیے تو کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرما رہے سبیلی ادعو الی اللہ، میرا یہ راستہ ہے کہ میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تم دنیا کے کمال بھی دکھاؤ گے، میں تمہیں کہوں گا تمہارا اللہ ایک ہی ہے، تمہارا اللہ ایک ہی، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ دیکھیں رسول پاک ایمان لاتے ہیں اللہ ایک ہے، ساتھ ابو بکر صدیق آ جاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ کی توحید پہ قائم ہوں، عورتوں میں سیدہ خدیجہ آ جاتی ہیں، میں اللہ کی توحید پہ قائم ہوں، غلاموں میں بلال حبشی آ جاتے ہیں، میں اللہ کی توحید پہ قائم ہوں، حضرت علی بچوں میں آ جاتے ہیں، میں اللہ کی توحید پہ قائم ہوں، پھر 1 2 3 پھر 1.25 لاکھ صحابہ یہ آتے ہیں، سارے کے سارے کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی توحید پہ قائم ہیں، ہر چیز پر قربان ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے کام اللہ سے منواؤ، منت کرو، سماجت کرو، رو جاؤ، گڑ گڑا جاؤ، اللہ رب العزت دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ نہیں دے رہا پھر بھی اللہ کے دربار سے مت اٹھو، کیونکہ یہاں پہ خزانہ موجود ہے، یہاں پہ خزانہ
موجود ہے. 1 کروڑ کسی کو دیا وہ خود دیوالیہ ہو گیا, وہ ہمیں کیا دے گا؟ جیل میں ڈال دو, سلاخوں میں ڈال دو, چھریاں مار دو, برچھے مار دو, نیزے مار دو, گالیاں نکال دو, وہ ڈھیٹ ہو جائے گا لیکن دے کچھ نہیں سکتا. اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے, ختم بھی نہیں ہوتی اور ہے بھی اندر یقینی ہے. اس لیے اللہ کے دربار پہ پڑے رہو, گرے رہو, مانگتے رہو. اللہ یہاں سے سب کو دیتا ہے, سب کو دے چکا ہے, سب کو دے رہا ہے. اس لیے اتنی خزانے والی جگہ کو مت چھوڑو, اور جہاں خزانے ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ خزانے مانگ رہے ہو, وہاں پہ خزانے مانگ رہے ہو. انا ومن اتبعنی, میں بھی توحید پر ہوں, میرے اتباع کرنے والے توحید پر ہیں. تپتی ریت ہے, بلال حبشی ہیں, لٹایا جاتا ہے, پتھر رکھے جاتے ہیں, دبایا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے. بلال کہتے ہیں میں ہر دن موت کے پاس سے واپس آتا تھا, ہر دن. کیا کہا جاتا تھا؟ اللہ کو ایک نہ کہے ہم تجھے چھوڑ دیتے, اللہ کو ایک نہ کہے ہم تجھے چھوڑ دیتے. بلال حبشی کو روزانہ یہ تکلیف ہے, روزانہ تکلیف. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. صرف یہ بات کہو اللہ ایک ہے. پوری دعوت و تبلیغ میں صرف یہ عقیدہ پختہ کروایا جا رہا ہے اللہ ایک ہے. 13 سال تک مکہ میں رسول پاک نے سب کو کہا کہ اللہ ایک ہے. پھر جب آپ مدینہ میں آئے ہیں تو توحید مضبوط تھی, پھر اللہ نے اوپر سے احکامات اتارے ہیں. 13 سال صرف ذہن سازی کی گئی ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. لہذا اب تم دین پہ آؤ, اب تم عمل پہ آؤ, اب تم نماز پہ آؤ. نماز آ رہی ہے, رمضان آ رہا ہے, ہجرت آ رہی ہے, حج آ رہا ہے, زکوٰۃ آ رہی ہے, سب کچھ مدینہ میں. لیکن مکہ میں کس بات پہ محنت تھی؟ اللہ ایک ہے. اس توحید پہ بہت بڑی محنتیں ہوئی ہیں. اس لیے حضرت معاذ بن جبل حضور نے یمن کا گورنر بنا کے ان کو بھیجا دعوت دینا. لیکن ایک بات فرمائی, لا تشرک باللہ, اے معاذ وہاں شرک نہ کرنا. ان قتلتا حرکتا, تجھے قتل کر دیا جائے ہو جانا, جلا دیا جائے جل جانا, لیکن اللہ کو ایک ہی ماننا. اللہ کے 2 ماننے پہ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا. توحید بنا لو, گھر میں توحید بنا لو, بچوں میں عورتوں میں توحید بنا لو. خدا کی قسم اللہ پوری زندگی کی بہاریں عطا کر دے گا. آج ہے کیا؟ کام سارے ٹیڑھے میڑھے, کام سارے ٹیڑھے میڑھے, اور خدا کی توحید کے اوپر ہی لوگوں نے کھچڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے. کوئی خدا کو مان رہا ہے, کوئی کس 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 کو مان رہا ہے. یہ ہے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا, جتنے بھی ہم رسول لے کر آئے وہ مرد تھے, عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہے, عورتوں میں کوئی رسول نہیں ہے. اور رجالن کہا, رجالن کا مطلب ہے جو بالغ ہوتا ہے اس کو اللہ رسالت دیتے ہیں, بچپن میں رسالت نہیں ملتی. حضور پاک کے چھوٹے چھوٹے صاحبزادے اللہ کو پیارے ہوتے گئے کیونکہ آپ آخری نبی تھے. اگر آپ ان کو اللہ اٹھاتے اور بڑا کر دیتے, ہو سکتا ہے وہ حضور کے بعد نبی کی جگہ نبی بن کے بیٹھ جاتے. اللہ کو یہ چیزیں منظور نہیں تھی. اور جتنے آئے ہیں پیغمبر اللہ نے ان کو مرد بنایا ہے. ہم بھی مرد ہیں, پر آج مرد کہا جاتا ہے پہلوان ہو جو کھاڑے میں دوسرے کو گرائے. اصل مرد وہ ہوتا ہے جو دین کا کام کرے, اصل بہادر وہ ہوتا ہے جو دین کا کام کرے. حضور دین کا کام کر رہے تھے تو رکانہ پہلوان عرب کا ہے, کہنے لگا مجھ سے کشتی کرو, کشتی کرو. اب وہ بڑے بڑے لوگوں کو بچھاڑ چکا. رسول پاک تو پتلے دبلے, سینہ بالکل سیدھا, ہلکا جسم آپ کا, اور وہ جناب پہلوان ہے, رکان ہے. اس کا نام سنتے ہی اگلے لرز جاتے ہیں. حضور نے اس کو جب گرایا تو ایسے بچھاڑ دیا, ایسے بچھاڑ دیا. دین کی جو نصرت توحید کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا, اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا قلعہ, بڑے بڑے صحابہ اس کو نہیں ہلا سکتے. آپ گئے ہیں, اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا ہے اور کھاڑ کے پھینک دیا. دوسرے دن لوگوں نے کہا حضرت علی کو ایک دفعہ ذرا اور اٹھا اس کو. دوسرے دن ان سے وہ ہلا ہی نہیں ہے. پہلے دن اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا, دوسرے دن وہ ہلا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے دن اللہ کی قدرت, نصرت اور نبی کا حکم تھا, دوسرے دن وہ نہیں تھا. تو کسی کی کوئی بہادری نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ رب العزت کا اس میں ساتھ نہ ہو. افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمینوں میں نہیں جا رہے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, دیکھو پہلے جنہوں نے خدا کو چھوڑا تھا اللہ نے ان کا کیا انجام کیا ہے. قوم عاد, قوم ہود, قوم سمود, یہ جو ہے یہ اپنے ہاتھوں سے
پتھر توڑ کے اندر کمرے محل سب کچھ بناتے تھے۔ اللہ نے کہا، نبی نے کہا عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا عذاب ہوگا جی؟ ہوا آئے گی، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا۔ تو یہ پہاڑوں کی غاروں میں پہنچ گئے، اللہ نے ان کے اندر سوراخ کر کے اندر ہوائیں ماری ہیں، اور وہاں پہ یہ چٹک چٹک کے کیا ہوئے، مر چکے ہیں۔ آج بھی آپ چلے جائیں، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم ہود تھی، آپ ان کی جگہوں پہ جو عذاب آیا ہوا ہے، اور وہاں کے عذاب کی جگہ سے کوئی فضائی طیارہ بھی نہیں گزرتا، فضائی طیارہ بھی نہیں گزرتا، اور جو وہاں سے گزرتا ہے وہ وہیں میں تباہ ہو جاتا ہے۔ آج تک اللہ نے اس کو جائے عبرت بنایا ہوا ہے۔ اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، بہترین گھر تمہارا آخرت ہے، آخرت ہے۔ آخرت کی قبر بڑی خوبصورت ہے۔ پہلے بڑے بڑے اللہ والے اپنی قبروں کی جگہ بنا کے قبریں کھود کے روزانہ بیچ میں کھڑے ہو کے پھر اوپر آ جاتے تھے، چیک کر کے آتے تھے، کہتے تھے ہمیں کس بات کا ڈر ہے، یہ تو مٹی کا گھر ہے، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کے قرآن کو پورا مانتے ہیں، اس کے صحابہ کو مانتے ہیں، ہمیں موت کا کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جس میں اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے وہ گرتا چلتا پھرتا جنت میں چلا ہی جائے گا، اور ذرہ برابر ایمان بھی ہوگا چلا جائے گا۔ باقی ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے کہ ان کو اللہ مٹا مٹو دیں، لیکن شرک والے کے سامنے اللہ رب العزت کی جو طاقت ہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو سورۃ یوسف کے جو آخری مراحل کے اسباق ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے تھے اس وقت رسول بھی، وظنوا، اور ان کو یہ گمان ہوا کہ انہم قد کذبوا، ہماری سمجھ میں غلطی ہو گئی، جاءہم نصرنا، بالآخر ان کے پاس بھی ہماری مدد آ ہی گئی، فنجی من نشاء، جس کو چاہا اللہ نے بچا لیا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، ہمارا عذاب کبھی بھی مجرم لوگوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لقد كان في قصصهم، ان انبیاء کے قصوں میں، عبرۃ لأولی الالباب، سمجھدار لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ ما كان حدیثا یفترا، یہ کوئی قرآن اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، ولكن تصدیق الذی بین یدی، یہ قرآن تو اپنے سامنے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی اللہ نے اس میں تفصیل بیان کی ہے، وہدن، اور یہ سارا ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ سارا رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والی ہو۔ آیت نمبر 110 111، پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف کی یہ آخری دو آیات۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کبھی کبھی کافروں پہ عذاب جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبیوں نے، رسولوں نے کافروں سے کہا کہ تمہارے اوپر فلاں وقت میں عذاب آ جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا، عذاب نہیں آیا۔ کافر نبیوں پہ باتیں کسنے لگے کہ تم تو کہا کرتے تھے عذاب آ جائے گا، لیکن عذاب تو ابھی۔ تو قرآن کہتا ہے اس وقت انبیاء کی تھوڑی سی مایوسیت پیدا ہو گئی اس بات میں۔ مایوسیت اس بات میں تھی کہ بھائی جو ہم نے اندازہ لگایا ہے نا، ہمارا اندازہ غلط ہے، خدا کی خدائی غلط۔ میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ 10 دن کے اندر تمہارے پر عذاب آئے گا، جب میں کسی کے گناہ دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان پر تو فوراً عذاب آ جائے گا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا اللہ تمہارے اوپر 10 دن میں عذاب۔ نبیوں نے بھی ان ظالموں کو کہا کہ تمہارے اوپر اللہ اتنے دنوں میں کیا کر دے گا۔ اب وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، جرم بھی کر رہے ہیں، اور عذاب ابھی نہیں آ رہا۔ اب انبیاء بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت کو بھی، اللہ کے عذاب کو بھی، ان کے جرم کو بھی، اور انبیاء کو یقین ہے کہ جناب 2-4 دن میں عذاب آئے گا، لیکن 2 دن میں نہیں آیا، 4 دن میں نہیں آیا، 8 دن میں نہیں آیا، 10 دن میں نہیں آیا۔ اب وہ جرم والے جرم ڈبل کرتے جا رہے ہیں اور نبیوں کو تانے مارتے جا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے عذاب۔ ان باتوں سے انبیاء مایوس ہوئے، اپنے ذہن کے اندر
کہ ہمارا اندازہ غلط تھا. ہمارا اندازہ کیا تھا؟ غلط تھا. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے ذہن میں تھوڑی سی مایوسی آنے لگی جاءہم نصرنا، ایک دم سے اللہ کی مدد آ گئی. اور کیا ہوا؟ کافروں کو میرے اللہ نے تباہ کر دیا، ایمان والوں کو میرے اللہ نے بچایا. اور اللہ نے ان کو بتایا کہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے، عذاب تو آنا ہی آنا ہے. تاخیر ہو جاتی ہے اللہ مہلت دیتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے اللہ مہلت دیتے ہیں. 2 لاکھ بندہ اگر زنا میں ہو، شراب میں ہو اور رسول پاک کا امتی ہو، اس وقت ایک ایسا عذاب جو 2 لاکھ کو تباہ کر دے، میرا اللہ یہ نہیں چاہتا. میرا اللہ چاہتا ہے ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، علماء کے ذریعے ان کو سمجھاؤ، قرآن کے ذریعے ان کو سمجھاؤ، حدیثوں کے ذریعے ان کو سمجھاؤ. ان کو پہلے فرعون کا عذاب بتاؤ، ان کو قوم عاد کا عذاب بتاؤ، ان کو ہود کا عذاب بتاؤ، ان کو نمرود کا عذاب بتاؤ، شاید یہ سمجھ جائیں، شاید یہ سمجھ جائیں. اب اللہ تو اس لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو جائیں، سمجھ جائیں. اور انبیاء کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے پر جلد آ رہا ہے، جلد آ رہا ہے، جلد آ رہا ہے. اب وہ تاخیر ہو گئی تو انبیاء ذہنی طور پہ تھوڑے سے مایوس ہونے لگے کہ شاید ہمارے اندر سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے، عذاب ان پہ نہیں آیا. اب قرآن کہتا ہے جاءہم نصرنا، جیسے ہی انبیاء میں تھوڑی سی یہ کیفیت پیدا ہوئی اللہ کی مدد آ گئی اور ایمان والوں کو اللہ نے نجات دی. آپ چلتے جائیں، نوح علیہ السلام کے واقعے میں کشتی کے ذریعے نجات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سمندر میں راستہ بننے پہ کیا ہے؟ نجات ہے. اور اس طرح کئی واقعات ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کو بچایا ہے، باقیوں کو تباہ کیا ہے. اور کئی ایسے تباہ ہوئے ہیں کہ ان کی زمینیں اوپر گئی ہیں، اوپر سے چٹک کے اللہ نے ماری ہیں اور وہ آج تک تباہ و برباد ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، مجرموں سے ہمارا عذاب ہٹتا نہیں ہے، لیٹ ہو سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے. اور تاخیر اس لیے ہوتی ہے حضور پاک کی امت ہے، چلو اس میں سے جتنے بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں آ کے کیا کر لیں، توبہ کر لیں. اب ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یار اتنی شراب ہے، اتنا زنا ہے، اتنا قتل ہے، کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی عذاب نہیں آیا، پھر نہیں آیا، پھر نہیں آیا. یہ امت محمدیہ ہے. امت ہمارے نبی نے درخواست کی کہ اللہ میری امت کو کٹھا ہلاک نہ کرنا، تھوڑے سے ہلاک ہو جائیں باقی سمجھ جائیں، تھوڑے سے ہلاک ہو جائیں باقی سمجھ جائیں. 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بہت سی جگہ پہ تباہیاں ہوئی، بربادیاں ہوئی. لیکن یہ جو گنجان علاقے ہیں، آپ کا لاہور ہے، اندرون لاہور ہے، کراچی جیسا کتنا بڑا شہر ہے، اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو بڑی بڑی آبادیاں ہیں، ان آبادیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا. زیادہ نقصان پہاڑوں میں ہوا ہے، پہاڑ کریش ہوئے ہیں، کچھ دیہاتوں میں ہوا ہے، دیہات کریش ہوئے ہیں، کچھ مکانات تھے جو کہ گرے ہیں. لیکن بندے جو مرے ہیں وہ اتنا نہیں مرے جتنا بڑا زلزلہ تھا، جتنا بڑا زلزلہ تھا. اگر وہی زلزلہ اس طاقت کا لاہور میں آتا تو شاید یہاں پہ 5-10 لاکھ بندہ مر جاتا، کراچی میں آتا تو شاید 10 لاکھ مر جاتا. آپ کے کسی شہر میں بڑے جہاں گنجان آبادی ہیں وہاں پہ آتا تو لاکھوں مرتے، لیکن وہاں پہ ہزاروں کی موت ہوئی. ہزاروں کی موت سے اللہ نے ان لاکھوں کو سمجھایا ہے، ان کروڑوں کو سمجھایا ہے. پوری دنیا کے 1.5 ارب سے اوپر مسلمان کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ سمجھایا ہے. ورنہ اگر یہ پہلی قومیں ہوتی یہ سب کو چٹک کے مار دیا جاتا، ایک بھی ان میں سے نہ بچتا. اس لیے اللہ عذاب کو لیٹ کرتے ہیں تاکہ باقی سمجھ جائے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں چودھری ہوں میرے اوپر عذاب نہیں آتا، ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا. ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن میں سورہ یوسف کی آخری آیت لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، حضرت یوسف کا قصہ ہو یا نبیوں کا قصہ ہو، اس کو ڈائجسٹ کہانی مت سمجھنا. یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی بصیرت ہے، بہت بڑی بصارت ہے، بہت بڑی عبرت ہے. آپ ذرا واپس لوٹیں گے یوسف علیہ السلام کے قصہ کی طرف، ان کے بعد ان کے بھائیوں کے حسد کی طرف، ان کے بعد ان کو کنویں میں ڈالنے کی طرف، پھر اس کنویں کے اندر سے اس قافلے کا نکالنا، پھر نکالنے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے آپ سے جو غلطی کا ارادہ کیا، پھر اس کے بعد عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کے لیے آپ کو جیل میں ڈالا اور کئی سال تک آپ جیل میں گزارتے ہیں. پھر وہ قیدی جس کو آپ نے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا کہ میرا وہاں ذکر کرنا، وہ تقریباً 7 سال 9 سال اس قصے کو بھولتا ہے. پھر اللہ اس بادشاہ کو
ख्वाब दिखाते हैं और उसकी ताबीर दुनिया में कोई नहीं बता सकता। उसके बताने के लिए भी वापस जेल में आके हजरत यूसुफ से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। फिर उसके बाद इनके भाई आते हैं और इनके भाइयों को गल्ला इनके हाथ से मिलता है, लेकिन यूसुफ उनके ऊपर कोई एहसान नहीं जुतलाते। फिर बिन्यामीन को बुलाने की शर्त आयद कर देते हैं कि वो आएगा तो आपको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। और उसके बाद बिन्यामीन जब आते हैं उसके बाद फिर इनका तारुफ होता है। फिर बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने पास रखने के लिए एक हीला करते हैं कि प्याला जो चोरी वाला है वो उनके थैले में डाल देते हैं, फिर वो उनके पास रह जाते हैं। फिर भाई दोबारा जाते हैं और दोबारा जाके उनके वालिद उनके लिए तौबा तायब करते हैं और उनको दोबारा भेजते हैं, जाओ यूसुफ को लेकर आओ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी चलते नहीं है, लेकिन उनके वालिद कहते हैं मुझे यूसुफ की नेकियों की, आमाल की खुशबू आती जा रही है। और उसके बाद उनका बड़ा भाई उनकी कमीज लेके जाता है और याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डालता है, तो अल्लाह एकदम से उनकी बसारत को क्या करते हैं, लौटा देते हैं। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाहत की सीट पे हैं, बाप मिलने आ रहा है, माँ मिलने आ रही है, भाई मिलने आ रहे हैं, अपनी सीट पर उनको बिठाते हैं। फिर 11 के 11 भाई हजरत यूसुफ को क्या करते हैं, सजदा करते हैं। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह से दुआ करके खुदा की खुदाई को बयान करते हैं कि अल्लाह इसमें यूसुफ का कमाल कोई नहीं, ये इल्म तूने दिया, हिकमत तूने दी, ताबीर का ख्वाब का निज़ाम तूने दिया, उस ताबीर के इल्म के जरिए मैं जेलों से बाहर आया और अल्लाह ने मेरा इज्जत का मकाम दिया और मिस्र के शाही तख्त के ऊपर मैं बैठ गया। इन तमाम चीजों के अंदर दो ग्रोह हैं, एक वो है जिसने हसद किया, दूसरा वो है जिससे हसद किया गया। वो है यूसुफ करने वाले, इनके भाई हसद वालों को कुछ भी नहीं मिला, अचानक जाकर मुख्ताज बने अपने भाई के, और जिससे हसद किया गया था अल्लाह ने उसको तख्त शाही पे बिठाया है। इतना खूबसूरत वाकया है, 111 आयतों में अल्लाह ने आपको और हमें सुनने की, सुनाने की सादत अता फरमाई है। खुदा की कसम यही किस्सा है, आप अपने किसी छोटे बच्चे को सुलाते हुए 5 मिनट सुना दें, आगे से फिर 5 मिनट सुना दें, सुनाते सुनाते 15-20 दिन आप अपने बेटों को ये किस्सा कहानी सुनाते जाएंगे, उनके दिल में ये पुख्ता होंगे और नबियों की, अंबिया की मोहब्बत और अजमत आएगी। अब कुरान कहता है फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, इसको पढ़ते जाओ, अक्लमंदों के लिए इसमें बड़ी इबरत है। मा कान हदीसन युफ्तरा, ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, ये खुदा का कलाम है। हजरत यूसुफ का किस्सा क्या खूबसूरत अंदाज से बयान किया जा रहा है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये सब अल्लाह का फजल। फिर अल्लाह ने पूरी सूरत में आपको दिखाया है कि कभी अल्लाह हजरत यूसुफ को थोड़ा सा मुश्किल में डाल रहे हैं, फिर अल्लाह उनको निकाल रहे हैं, फिर मुश्किल में डाल रहे हैं, फिर अल्लाह निकाल रहे हैं, फिर मुश्किल में डाल रहे हैं, फिर अल्लाह निकाल रहे हैं। जितनी मुश्किलात से आप निकले हैं, बिल आखिर अल्लाह ने तख्त शाही पे आपको बिठा दिया है और आपने कहा है मा रहीम रब्बी, ये मर्तबा, ओहदा, ये दर्जा, ये फजीलत, ये निस्बत मेरे अल्लाह का मुझ पे रहम है, वरना इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। तो पूरे किस्से को सुनने के बाद, आज के बाद कोई बंदा किसी से हसद ना करे, और जिससे हसद किया जा रहा है ना, अक्सर आगे कहते हैं हमसे हसद हो रहा है, हसद हो रहा है, हसद हो रहा है, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करोगे अल्लाह आपको ये मकाम अता फरमाएंगे जो अल्लाह ने हजरत नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या किया है, अता किया है। जिससे हसद किया जा रहा है उसकी नेकियां तो बढ़ रही हैं, उसके पैसे कम भी हो रहे हैं ना, नेकियां बढ़ रही हैं, दर्जा बढ़ रहा है, ओहदा बढ़ रहा है, और अल्लाह उसको मकाम दे रहे हैं। और हासिदीन आज नीचे पड़े हुए हैं और सिजदा कर रहे हैं और गल्ला मांग रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं और समाजतें कर रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। तो हसद के ऊपर है ये पूरी सूरत कुरान में हसद के ऊपर, हसद का अंजाम और हसद को बर्दाश्त करने वाला जो अल्लाह वाला होता है उसका मकाम अल्लाह ने क्या किया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस सूरत यूसुफ की 111 आयात के अंदर अल्लाह ने इसको बंद किया है। अल्लाह हम सब को अमल समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह